باقی ساتھی بھی یہاں پہ ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ ابھی اندر. اس وقت ہم لوگ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں کھڑے ہیں. میرے بائیں طرف حافظ فرد صاحب ہیں, رانا مدثر صاحب ہیں, میرے وکیل صاحب, میرے باقی ساتھی بھی یہاں پہ ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ ابھی اندر کورٹ میں ہی ہیں. آپ یہ صورتحال ملک کی دیکھیں اور کتنی شرمناک بات ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے کارکنان انسداد دہشت گردی عدالتوں میں پھر رہے ہیں. محب وطن لوگ جن کے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہمارا لیڈر وزیر اعظم عمران خان, بشرا بی بی صاحبہ, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, شاہ محمود قریشی صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, اعجاز چودھری صاحب, عمر چیمہ صاحب, حسان نیازی صاحب, سالار ہمارے جو ہیں کاکڑ صاحب, وہ ابھی کل ہی رہا ہوئے ہیں. ہمارے بے شمار اور اسیران اس وقت جیل میں ہیں. کیوں؟ ان کی صرف ایک غلطی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان جنگی مشقیں کر رہا ہے. اس کے برعکس پرائم مپٹ شہباز شریف پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں گیا اور وہاں پہ جو اس نے تقریر کی, اس نے ہندوستان کو دعوت دی کہ آپ انویسٹیگیٹ کر لیں, آپ کھوج نکال لیں کہ پاکستان اس واقعے میں ملوث نہیں. یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ اپنے گھٹنے ٹیک دیں. خواتین و حضرات, بھارت کو جو میسج جانا چاہیے تھا وہ میسج تھا جو میرے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ ہم لوگ وار پہلے کریں گے, سوچیں گے بعد میں. بھارت کی 3 ایٹمی آبدوزیں اریہنت کلاس کی وہ ہائی سیز میں ہیں. ان کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر وہ بحر عرب میں ہے. ان کی فوجیں موبلائزڈ ہیں, ان کی ایئر فورس موبلائزڈ ہے. ہمیں واضح پیغام ان کو دینا چاہیے کہ بھارت نے پاکستان کی طرف آنے کی کوشش بھی کی. ہم لوگ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ ان کے اڈوں پہ سٹرائک کریں گے, یا بھارت نے خدا نہ خواستہ پاکستان کے اوپر کروز میسائل براموس سپرسونک میسائل کے ساتھ یا اپنے فائٹرز کے ذریعے سٹینڈ آف ویپنز کے ذریعے پاکستان پہ یا آزاد کشمیر کے کسی علاقے میں حملہ کیا, تو پاکستان کا واضح موقف ہونا چاہیے کہ جن ہوائی اڈوں یا جگہوں سے وہ لانچ ہوئے تھے ان جگہوں کو ہم لوگ ہٹ کریں گے, کنونشنل اور نیوکلیئر ویپنز دونوں کے ساتھ. یہ ہماری واضح پالیسی ہونی چاہیے کیونکہ بھارت ہمارے نیوکلیئر ٹریگر پوائنٹس کو ٹریگر کر رہا ہے. ہم نے کمزوری نہیں دکھانی, ہم نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف, ہمارے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی یہی حکم ہے. ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں یا کسی لیڈر کی سنوائی یا بات سنی جاتی ہے, وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں. موجودہ کٹ پتلیوں کی کسی قسم کی عوام میں پذیر رائی نہیں ہے, ان کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. میں نے متعدد بار قومی اسمبلی میں سوال کیے 1 سال پہلے, کیونکہ بحیثیت ایک طالب علم تاریخ اور پولیٹیکل افیئرز اور انٹرنیشنل ریلیشنز نظر آ رہا تھا کہ بھارت کسی بھی ٹائم ایک ایڈونچر کرنے والا ہے. اور میرا سوال تھا کہ
शहबाज शरीफ के पहले पीडीएम दौरे हुकूमत में और उसके बाद निगरान दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने यूक्रेन को 85 करोड़ डॉलर 850 मिलियन डॉलर्स के आर्टिलरी शेल्स बेचे। कल मैंने उसकी ट्वीट्स भी की। उस सवाल का जवाब देने से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनकार कर दिया और कहा कि ये खुफिया राज है, दुनिया को मालूम है, पर यह हुकूमत, ये रजीम उसको खुफिया रखना चाहती है। तकरीबन 3 लाख गोले पाकिस्तान से गए यूक्रेन। एक गोली की कीमत तकरीबन औसतन $3000 होती है और वो स्टेट बैंक के रिकॉर्ड्स में भी मौजूद है कि जो इन्फोज आए थे। हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुकाबला, खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान कोई मिस एडवेंचर करे तो सीसा पिलाई दीवार की तरह हमारी कौम करे। यहां पे ये भी मैं कहता चलूं कि जो हाजूज माजूज है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के घरों में जाके जो तशद्दुद किया, जो तोड़ फोड़ की, तो उनकी तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग यही तवक्को करेंगे कि वीगो डालों पे बम बारूद बांध के वो जाके हिंदुस्तान के टैंकों के साथ अपने वीगो डाले जरूर मारेंगे और अपने जौहर का सही वहां पे हमें दिखाएंगे कि कितने बहादुर हैं। इस वक्त हम लोग इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में खड़े हैं। मेरे बाईं तरफ हाफिज फरद साहब हैं, राना मुदस्सर साहब हैं, मेरे